بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، اور تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اور نماز تہجد کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز تہجد پڑھنے والے بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ہی نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز تہجد ادا کر لی، پڑھ لی، وہ اللہ سے بڑے ثواب کی امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان کی اس غلطی کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی بھی میں آگے چل کر آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تہجد کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی رمضان کریم کے روزوں کے بعد، یعنی نفل روزوں میں سے سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں تہجد کی نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر آتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ مجھ سے وہ رزق طلب کرے، اور بیماریوں کی شفا مانگنے والا، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ یہ اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات کے آخری پہر میں۔ تو اس وجہ سے تہجد کا وقت بڑا اہم، بڑا قیمتی، بڑا برکت والا وقت ہے، اور اس وقت ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اور پھر رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، نیت کریں گے۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کے پختہ جو ارادہ ہے اس کا نام نیت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے، ہمیں نیت ہی معلوم نہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس دل کے اندر جب ارادہ ہے تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کر لیں، 2 رکعت کر کے آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جتنی آپ کی مرضی چاہے، دل چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 8 رکعت پڑھ لیں، اگر وقت کم ہے تو 6 رکعت پڑھ لیں، اس سے کم 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کر دیں، جس طرح باقی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اسی طرح تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے ساتھ سورت ملائیں گے، رکوع سجود کر کر ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کی طرف آئیں گے، پھر سب سے پہلے دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورت ساتھ ملائیں گے، رکوع سجود کر کے، جس طرح باقی ہم نفل نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت اسی طرح یہ نماز پڑھیں گے، یہ 2 رکعت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ کو قرآن مجید یاد ہے، جو صورتیں آپ یاد ہیں، اگرچہ سورۃ اخلاص یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک یہ وقت تہجد کا رہتا ہے، کب تک ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 12 بجے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جس وقت آپ نے عشاء کے فرض ادا کر دیے، اب آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ سو گئے، اب جب بھی آپ اٹھیں آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے۔
چاہے آپ 11 بجے اٹھ گئے چاہے 12 بجے اٹھ گئے، یہ تہجد کا وقت رہے گا کب تک؟ طلوع فجر تک یہ وقت رہے، یعنی صبح کی نماز شروع ہونے کے وقت تک۔ جب تک صبح کی اذان نہیں ہوتی تو اس وقت سے پہلے پہلے یہ عشاء کا وقت بھی ہوتا ہے، عشاء کی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کریں۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل اور بابرکت وقت ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہے، جس طرح ہم رمضان کریم میں سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو وہ وقت جو ہوتا ہے نماز تہجد کا وہ بہترین اور افضل ترین وقت ہے۔ اب ایک ایسی غلطی جو لوگ کرتے ہیں انجانے میں، انہیں معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جس وقت یعنی تہجد کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک اذان نہ ہو، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حالانکہ فجر کی جو اذان ہے وہ اس وقت کہی جاتی ہے کہ جس وقت طلوع فجر ہو جائے، یعنی طلوع فجر کا نماز کا وقت ہو جانے کے بعد یہ اذان دی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان جو ہے وہ طلوع فجر کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد بھی فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو اذان اگر 45 منٹ دیر سے لیٹ ہوئی طلوع فجر کے بعد، کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے اذان سے پہلے یعنی 20 منٹ پہلے اگر اس نے نماز تہجد پڑھ لی تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اذان تو ہوئی ہے 45 منٹ بعد اور اس نے طلوع فجر کے گویا کہ 20 منٹ بعد اس نے نماز تہجد پڑھ لی، وہ تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تہجد کی نماز کا وقت نہیں تھا۔ تو بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت بھی ہو۔ تو اس وجہ سے ہم جو یہ غلطی کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں اذان فجر کی، تو بعض دفعہ فجر کی اذان جو ہے وہ دیر سے ہوتی ہے، لیٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اپنا تہجد کا جو ٹائم ہے وہ اپنے کیلنڈر پر دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔